آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ، الذین ان لوگوں کو، اتخذوا جنہوں نے بنا لیا، دینکم تمہارے دین کو، ہزوا مذاق، ولعبا اور کھیل۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہیں بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو، یعنی کسی دینی کام کو یا کسی دینی شاعر کو مذاق بنایا، کھیل بنایا۔ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب، یعنی یہود و نصارہ میں سے، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار اور کافروں کو یعنی نہ بناؤ، اولیاء دوست۔ والکفار اصل میں یہ وللکفار کا معنی دے رہا ہے، کیونکہ آیت کی ابتدا میں جو لا تتخذوا آیا ہے، یہ لا آگے والکفارہ کے ساتھ بھی کام کرے گا، یعنی والکفارہ کے ساتھ بھی اس کا معنی آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ۔ ان کو دوست نہیں بناؤ گے اور کافروں کو بھی دوست نہیں بناؤ گے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس کی شریعت پر ایمان رکھتے ہو، تو تم ایسی دوستیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اس مقام پر مسلمانوں کو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن یہود و نصارہ اور مشرکین سے دوستی رکھنے سے منع کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کی روح سے بے دین لوگوں سے دوستی رکھنا جائز نہیں ہے، جنہوں نے دین کو نان سیریس لیا ہوا ہے، جنہوں نے دین کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں آج مسلمانوں کے درمیان بھی بہت سے لوگ کبھی کسی کی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی مسنون لباس کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی اللہ کی حدود کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج کل آپ جوکس دیکھیں تو جنت پر جوکس بن رہے ہیں، دوزخ پر جوکس بنائے جا رہے ہیں، دینی شاعر پر لوگ جوکس بناتے ہیں، لطیفے بناتے ہیں۔ اسی طرح سے عورتوں کے حجاب کا مذاق بنایا جاتا ہے، سنت طریقے پہ جو نماز پڑھے تو اس کا مذاق بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو لوگ رسموں کو، رواجوں کو نہیں مانتے، جن کا تعلق نان مسلم سے ہے یا مشرکین سے ہے، تو ان کا بھی لوگ مذاق بناتے ہیں۔ آج اگر آپ کسی شادی میں ہونے والی تقریب جس کو مایوں کہا جاتا ہے، اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، ایسی رسم و رواج کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو عمل میں نہیں لانا چاہیے، اس کا تعلق ہندوازم سے ہے، تو لوگ آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو جو بھی ایسا شخص ہے جو دین کا مذاق بناتا ہے، اور کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کا مذاق کب بناتا ہے؟ جب اس شخص کی نظروں میں اس پرٹیکولر چیز کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ اس کو ڈی ویلیو کرنا چاہتا ہے، اس کی اہمیت کو کم کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کا مذاق بناتا ہے۔ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو دینی کام یا پھر دینی شاعر کا مذاق بناتے ہیں، ان سے دوستی نہیں رکھنی۔ وہ یہود و نصارہ میں سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ مشرکین میں سے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کافروں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سو کالڈ مسلمز بھی ہو سکتے ہیں، نام نہاد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ سے ڈرو اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ یہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس آیت میں مسلمانوں کو اس بات کی تاکید در تاکید کی جا رہی ہے، یعنی تاکید تو پہلے ہو چکی کہ تم یہود و نصارہ اور مشرکین سے دلی دوستی نہیں رکھو گے، لیکن اس آیت میں آپ کو ایسا لگے گا کہ مزید تاکید کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب ہوں یا دوسرے کافر اور مشرک ہوں، جو بھی اللہ کا
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی آیات کا اور اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے دوستی مت رکھو. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے. جو بھی آپ کے دین کا مذاق بنائے گا، آپ بتائیے وہ آپ کے ساتھ خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا نہیں وہ آپ کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ تمہاری شریعت کا مذاق بناتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، الا یہ کہ آپ اتنی قوت رکھتے ہوں کہ بازو سے یا دلیل سے ان کو روک سکیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے کسی منکر یعنی خلاف شرع کام کو دیکھے، شریعت کے خلاف کسی کام کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دے. اگر اتنی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل ہی سے صحیح، یعنی دل میں اسے برا جانے اور اس سے بیزار ہو. اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کون سی بات ایمان کا سب سے کم درجہ ہے؟ دل میں اس کو برا جاننا. اور آخر میں جو کہا گیا واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر ہو تم ایمان لانے والے. اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، شریعت پر ایمان رکھتے ہو، تو تم اللہ سے ڈرو گے. یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، اور تم ایسی دوستیاں کبھی نہیں کرو گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب نادیتم پکارتے ہو تم الی الصلاۃ نماز کی طرف، مراد اذان ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اذان کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ اذان دینی شعائر میں سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوها، وہ بنا لیتے ہیں اس کو ہزوا ولعبا، مذاق اور کھیل. یہ لوگ اذان کا مذاق بناتے ہیں. جیسے کہ میں آپ سے ابھی ذکر کر رہی تھی کہ اذان مسلمانوں کے شعائر میں سے ایک شعار ہے. جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو مسلمان اذان دیتے ہیں. یہ کفار اسی اذان کا کھیل بناتے ہیں، اس کی ہنسی اڑاتے ہیں، اس پر آوازیں کستے ہیں، شور اور ہنگامہ برپا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بانہم، یہ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ قوم، ایک ایسی قوم ہے، لا یعقلون، نہیں وہ عقل رکھتے. یہ سب کچھ اس لیے کہ وہ عقل نہیں رکھتے. جو بھی اللہ کی عبادت اور شریعت کو یا پھر دینی شاعر کو مذاق بنائیں وہ بے عقل لوگ ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں، دین کی سمجھ نہیں رکھتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو بے عقل کہہ رہے ہیں، ورنہ دنیاوی اعتبار سے تو بہت ہی انٹلیکچوئل ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں. تو اللہ کے نزدیک اذان کو اہمیت نہ دینے والا بے وقوف ہے. اور اذان کیسا شاعر ہے کہ جب آپ اذان سنیں تو کیا حکم ہے؟ اس کا جواب دیں، پھر اس کے بعد مسنون دعائیں پڑھیں. تو نماز کی بڑی ویلیو ہے الحمدللہ، لیکن اس سے پہلے اذان کی بھی بڑی اہمیت ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ مدینہ میں ایک عیسائی تھا، جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات سنتا تو کہا کرتا قد حرق الکاذب، یعنی جھوٹا جل کر تباہ ہوا. بد دعا کے کلمات دراصل اس کی دل کی جلن تھی. اب اتفاق کی بات ہے کہ ایک رات ایک لڑکی اس کے گھر میں آگ لے کر آئی. وہ خود اور اس کے اہل خانہ سو رہے تھے. نادانستہ طور پر وہ آگ کی چنگاری اس کے ہاتھ سے گر گئی، اس لڑکی کے ہاتھ سے آگ کی چنگاری گر گئی، جس سے سارا گھر اور گھر والے بھی جل گئے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی بد دعا کو اسی کے حق میں سچ کر دکھایا. اس کا قول سچا ہو گیا اور وہ جھوٹا تھا واقعی جل گیا. یہ روایت ابن جریر میں بھی آتی ہے اور ابن ابی حاتم میں بھی آتی ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی مل جاتی ہے.
ایک اور واقعہ صحیح روایات سے ملتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس آ رہے تھے، جنگ حنین ہوئی تھی، اس سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی. چند نوجوانوں نے اذان کے کلمات کی ہنسی اڑائی اور اس کی نقل اتارنے لگے. ان نوجوانوں میں ابو محذورہ بھی شامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلوایا، ان تمام نوجوانوں کو اپنے پاس بلوایا اور اسلام کی دعوت پیش کی. ابو محذورہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام ڈال دیا، یعنی وہ مسلمان ہو گئے. بہت خوش آواز تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ کا مؤذن مقرر کر دیا. اسی طرح اللہ کی قدرت سے نقل اصل بن گئی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں تو ابو محذورہ اذان کی نقل اتار رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نقل کو اصل بنا دیا. یہی چیز ان کی پہچان بن گئی، مکہ کے مؤذن بنا دیے گئے. پھر آپ دیکھیے کہ جہاں اذان کی اتنی فضیلت ہے، وہاں جو اذان دے رہا ہے یعنی مؤذن، اس کی بھی بڑی فضیلت احادیث میں بیان ہوتی ہے. مؤذن کے فضائل میں حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن جو بھی مؤذن کی آواز سنتے ہیں اس کے لیے وہ گواہی دیں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن مؤذن کی گردنیں لمبی ہوں گی، یعنی یہ لوگ بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہوں گے، نمایاں کیے جائیں گے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں، بڑے اسپیشل لوگ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے، جو نماز کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے. اب اگر ہم اذان ہو رہی ہو اور اس وقت باتیں کریں، اذان پر فوکس نہ کریں، اذان کا جواب نہ دیں، اس کے بعد ہم مسنون دعائیں نہ پڑھیں، تو ہم پھر کن میں آئیں گے؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون. اذان کو اہمیت نہ دینا اللہ کے نزدیک بے وقوفی ہے. جو بھی ایسا عمل کرے اللہ کے نزدیک وہ بے وقوف ہے. اذان کی فضیلت میں ایک روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان جب اذان سنتا ہے تو وہ بھاگ اٹھتا ہے حتیٰ کہ اس کی ہوا خارج ہونے لگتی ہے تاکہ اذان کو سن نہ سکے. تاہم جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، اور جب نماز کے لیے اقامت ہونے لگتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، اور جب اقامت ہو چکتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور نماز پڑھنے والے آدمی کے دل میں وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، وہ بات یاد کرو. پھر وہ ایسی ایسی بھولی ہوئی باتیں یاد دلاتا ہے جن کا اسے خیال بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ پھر اسے معلوم ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اذان کی فضیلت میں اس حدیث کی ابتدا میں یہ بتایا گیا کہ شیطان اذان کی آواز کو برداشت نہیں کر سکتا، وہاں سے بھاگ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی اذان ہو جاتی ہے، اقامت ہو جاتی ہے، تو پھر اب وہ دوبارہ سے نمازی کے پاس آتا ہے اور اس کو ڈسٹرب کرتا ہے. آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ نماز میں وہ باتیں یاد آتی ہیں جو نماز کے علاوہ یاد نہیں آتی. تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. جب آپ کو وسوسے زیادہ ہوں تب آپ کی کوشش اور زیادہ بڑھ جانی چاہیے ان وسوسوں کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ شیطان کا کام صرف اور صرف وسوسہ ڈالنا ہے. اگر آپ اس کے وسوسے کا شکار ہو جائیں تو پھر غلطی آپ کی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، حل کیا، یا پھر حل کا معنی نہیں بھی کیا جا سکتا ہے، تنقمون، تم ناراض ہوئے. کیا تم ناراض ہوئے یا نہیں تم ناراض ہوئے؟ تنقمون کا جو لفظ ہے نقمہ سے ہے، معنی عیب لگانا، غصہ ہونا. تنقمون، تم ناراض ہوئے، منا، ہم سے، الا، مگر. اسی الا کی وجہ سے حل کا ایک معنی نافیہ ہو گیا، ورنہ حل استفہام کے لیے آتا ہے. استفہام یعنی سوال کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو الا کی وجہ سے حل
کا معنی نفی میں ہو گیا. یوں آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کیا تم ناراض ہوئے ہم سے، یعنی سوالی انداز میں، یا پھر نہیں تم ناراض ہوئے ہم سے، الا مگر ان اس لیے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر. یعنی اصل بات یہ ہے کہ تم ہم سے ناراض صرف اور صرف اس بات پر ہوئے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. ان آمنا باللہ وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل من قبل، اور جو کچھ نازل کیا گیا اس سے پہلے، وَأَنَّ، اور بے شک، اکثرکم، تم میں سے اکثر، فاسقون، فاسق ہیں. فاسقون سے مراد یہاں پر کافر ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ یہود و نصارہ مسلمانوں سے محبت کرتے، کیونکہ مسلمان تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں. مسلمان تورات اور انجیل پر ایمان لاتے ہیں، اور مسلمان تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں. لیکن ان یہود و نصارہ کا معاملہ بالکل برعکس ہے. وہ ان مسلمانوں سے صرف اور صرف اس بات پر ناراض ہوتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اور جو کچھ اس سے پہلے نازل ہوا ان پر ایمان لائے. تو یہ امت بڑی ہی فضیلت رکھتی ہے اس بات کی بنا پر کہ وہ اللہ پر ایمان لاتی ہے، اور جو کچھ بھی ان کی طرف اور ان سے پہلے نازل ہوا ان پر بھی ایمان لاتی ہے. وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، ان کی اکثریت یعنی یہود و نصارہ کی اکثریت فاسق ہے، کافر ہے. قل کہہ دیجئے، حل کیا، انبئکم، میں بتاؤں تم کو، بشرن، ساتھ بری چیز کے، من ذالک، اس سے، مثوبتاً، ثواب میں، انجام میں یا بدلہ پانے میں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک. اب آپ دیکھیے یہاں پر حل کا معنی صرف اور صرف سوالیہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، کیا میں بتاؤں تم کو، سات بری چیز کے، اس سے، ثواب میں، اللہ کے نزدیک. کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ بتاؤں. من لعنہ اللہ، جس پر لعنت کی اللہ نے، اور لعنت کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. وغضب علیہ، اور غضبناک ہوا اس پر. اللہ ایسے لوگوں پر غضبناک ہوا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق کو جانا لیکن قبول نہیں کیا، عمل نہیں کیا. وجعل منہم، اور اس نے بنائے ان میں سے، القردۃ، بندر، والخنازیر، اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور جس نے بندگی کی طاغوت کی. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو انجام کے اعتبار سے بہت برے ہوں گے، یعنی ان کو بہت برا انجام ملے گا. وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے، اور جن میں سے اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیے، اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی. ان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے طاغوت کی عبادت کی. طاغوت کا معنی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ہر اس سرکش قوت کو کہتے ہیں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، جو آپ کو اللہ کی بندگی کرنے نہ دے. وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی عادت بھی ہو سکتی ہے، کوئی ماحول بھی ہو سکتا ہے، انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین بدلہ کسے ملے گا؟ تو وہ تم ہی لوگ ہو جن کی یہ صفات ہیں. یہود کی صفات ہے نا، اللہ نے ان پر لعنت کی، اللہ نے ان پر غضب نازل کیا، اللہ ان پر اتنا ناراض ہوا کہ کبھی ان سے راضی نہیں ہوگا. پھر ان میں سے بہتوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر
اور خنزیر بنایا. یہ سب طاغوت کی عبادت کرتے تھے. اولئک یہی لوگ شرٌ بدترین ہے مکانن مرتبے میں، وَأَضَلُّ اور زیادہ بھٹکے ہوئے عن سواء السبیل سیدھے راستے سے. یہ لوگ بدترین ہیں مکان کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، یعنی جو جگہ ان کو آخرت میں ملے گی اس اعتبار سے، اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے. اب آپ دیکھیے کوئی قوم کتاب والی ہو اور وہ اس حال کو پہنچے کہ اللہ کی لعنت اس پر آئے، اللہ اس سے ناراض ہو، اللہ ان کے چہروں کو مسخ کر دے، چہروں کو بگاڑ دے. کتنی بڑی بدنصیبی ہے، حالانکہ کتاب والے ہیں. آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ہم بھی کتاب والے ہیں، لیکن اس قرآن پر عمل کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ تو پھر مسلمان اس حال کو نہیں پہنچیں گے. قرآن پاک میں کہیں ایسا نہیں لکھا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں چونکہ کلمہ پڑھ چکے ہیں تو اب بے شک وہ فرما برداری نہ کریں اللہ ان کو جنت دے گا. ایسا تو کہیں نہیں لکھا ہوا. مسلمانوں میں سے بھی اگر کوئی ان یہودیوں جیسا عمل کرے گا تو وہ بھی پھر لعنت کا ہی حقدار ہوگا، اللہ کے غضب کا حقدار ہوگا. پھر اللہ ان مسلمانوں کے چہروں کو بھی مسخ کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے طاغوت کی بندگی کی، اللہ کی مرضی پر چلنے کے بجائے اپنی مرضی پر چلتے رہے. تو ہم سب کو یہاں سبق سکھایا جا رہا ہے کہ ہم سب بھی کتاب والے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو سبمٹ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر جھکا دیں، اس کی اطاعت کریں. آج آپ دیکھیں مسلمانوں کو کوئی ایسی بدعت نہیں جو وہ چھوڑتے ہوں، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی پھر اسی انجام کے حقدار ہوں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس، مراد یا تو یہود ہیں یا پھر منافقین. جب وہ یعنی منافقین یا پھر یہود آتے ہیں تمہارے پاس. کم سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں اور صحابہ کرام بھی. یہ منافقین اور یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا پھر صحابہ کرام کے پاس آتے تھے. قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. وہ آ کر کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں. ایمان والے تھے نہیں لیکن خود کو ایمان والا کہتے تھے. صرف اور صرف لوگوں کو بتانے کی حد تک مسلمان تھے. وقد حالانکہ تحقیق دخلوا وہ داخل ہوئے بالکفری ساتھ کفر کے، حالانکہ یہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفر کے ساتھ ہی آتے تھے. وہم اور وہ قد خرجوا بھی تحقیق وہ نکلے ساتھ اس کے، اسی کفر کے ساتھ یہ واپس چلے جاتے. منافقوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں کفر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حقیقت کو یہاں پر کھول رہے ہیں. دراصل یہ اپنے رویوں سے نئے نئے ہونے والے مسلمانوں کے دل میں شک اور شبے ڈالا کرتے تھے. دراصل یہ ان کا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا تھا، یہ اسلام کے خلاف سازش تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اسی سازش کو کھول دیا کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں، لیکن جب وہ آپ کے پاس داخل ہوئے، جب وہ آپ سے ملنے آئے تو اسی کفر کے ساتھ ملنے آئے تھے، اور جب یہ آپ کے پاس سے گئے تب بھی یہ کفر کے ساتھ ہی تھے. واللہ اور اللہ تعالیٰ اعلم زیادہ جانتا ہے بما ساتھ اس کے جو کانو تھے وہ یکتمون وہ چھپاتے.
کیا چھپاتے تھے یہ اپنے دل میں؟ کفر کو، منافقت کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ و نصیحت کرنا ان پر کچھ اثر نہیں کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا نصیحت حاصل کرنے کی غرض سے نہیں تھا، ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے نہیں تھا، بلکہ دھوکہ اور فریب دینے کی غرض سے تھا. اسی لیے ایسی حاضری کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، اور اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو تھے وہ چھپاتے، یعنی کفر کو. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کا حال کھول دیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں. ہم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اسی لیے ہماری زبان اور ہمارا دل موافقت کرنا چاہیے. ہم جو کہیں وہ کرنے والے بھی ہونے چاہیے. یہی ایمان کا تقاضا ہے. وَتَرَى، اور آپ دیکھیں گے کثیراً بہت سو کو، منہم ان میں سے، یسارعون فی الاثم، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں گناہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ آپ دیکھیں گے بہت سے یہود کو یسارعون فی الاثم، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں گناہ میں. یا پھر اس آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ بہت سے منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ کرنے میں بڑے ایکٹیو ہیں. یسارعون کا جو لفظ ہے نا، سین اور عین سے ہے، جلدی کرنا، متحرک ہونا، محنت کرنا، دوڑ دھوپ کرنا. تو آپ دیکھیں گے ان منافقین اور ان یہود کو کہ جو گناہ میں بڑے ایکٹیو ہیں. اثم کہتے ہیں اللہ کے حق میں کمی کرنا، مثلا نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، حج نہ کرنا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں گے، یعنی آپ ان کے علم اور عمل کے ذریعے معلوم کر لیں گے کہ یہ گناہوں میں بڑے ایکٹیو ہیں، بہت زیادہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں گناہ میں. والعدوان، اور زیادتی میں. عدوان کہتے ہیں بندوں کے حق میں کمی کرنا. وَأَكْلِهُمُ السُّحْتَ، اور کھانا ان کا حرام. یہاں آپ دیکھیں تو مال کے لیے کھانے کا لفظ آیا ہے، وہ اس لیے کہ مال کا اکثر حصہ اسی میں ہی خرچ ہوتا ہے. وَأَكْلِهُمُ السُّحْتَ، سحت کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے وہ چھلکا جو جڑ سے کٹا ہوا ہو. مراد حرام چیز، حرام کام، حرام کاروبار، حرام ذرائع وغیرہ. اب حرام مال کے لیے، کاروبار کے لیے اور ذرائع کے لیے سحت کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ اس حرام پیسے سے دین کی جڑ کٹتی ہے، اور یہ مال خود بھی جڑ کٹا ہے، یعنی بے برکت مال ہے. پھر یہ کہ اگر اس حرام پیسے سے کوئی صدقہ خیرات کیا جائے تو اجر بھی نہیں ملتا، اور وہ حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں. لبئس ما کانوا یعملون، البتہ کتنا برا ہے جو تھے وہ عمل کرتے. اب آپ دیکھیے کہ یہ حصہ عوام کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ عوام کتنا برا عمل کر رہی ہے. بات یہاں پر یہود کی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس آیت میں منافقین کا معنی بھی آتا ہے، کیونکہ یہی تینوں کام منافقین کے بھی ہیں. دیکھنے کو تو وہ کلمہ گو ہیں، لیکن یہ تینوں کام وہ بھی کرتے ہیں. پہلا کام یسارعون فی الاثم، دوسرا کام والعدوان، اور تیسرا کام وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ. تو پھر یہ کس کی مشابہت کر رہے ہیں؟ یہود کی مشابہت کر رہے ہیں. اور ہم نے پیچھے پڑھا کہ جو یہود کی مشابہت کرے، جو دین کے ساتھ کمپرومائز کرے، پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا، پھر ایسا شخص منافق ہے. لولا، کیوں نہیں،
ینہاہم الربانیون، روکتے ان کو یعنی یہود کو، ان غلط کاروں کو اللہ والے. انہیں رب والے علماء کیوں نہیں روکتے؟ والاحبار، اور علماء، احبار کہتے ہیں کسی خاص علم میں ماہر عالم کو. عن قولہم الاثم، ان کے گناہ کی بات سے. وَأَكْلِهُمُ السُّحْتَ، اور ان کے کھانے سے حرام کو. انہیں رب والے لوگ، ربانی لوگ اور علماء جھوٹ کہنے اور حرام کھانے سے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ اور اگر آپ یہاں پر تھوڑا سا غور کریں، عن قولہم الاثم، ان کے گناہ کی بات سے، یہاں خاص الخاص زبان کے گناہ مراد ہیں. مثلا شرکیہ کلام، جیسے کہ یہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے تھے، نعوذ باللہ. اسی طرح سے حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے. تو عن قولہم الاثم سے خاص الخاص زبان کے گناہ مراد ہیں. اس آیت میں علماء کا حال بتایا جا رہا ہے. اس سے پہلے جو آپ نے آیت 62 پڑھی، اس میں عوام کا حال بیان کیا گیا تھا، اور اس آیت میں علماء کا بتایا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ان کے ربانی اور احبار ان کو شرک اور سود خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ ربانی اور احبار کو ڈانٹا جا رہا ہے کیونکہ یہ دونوں ذمہ داریاں علماء کی ہیں کہ لوگوں کو شرک اور سود سے روکیں. علماء تو کتنے لوگوں کے حرام پیسوں کو حلال کر دیتے ہیں غلط فتوے دے کر، اور لوگ اس بات میں دلیر ہو جاتے ہیں کہ عالم نے جواب دے دیا ہے کہ ٹھیک ہے جائزے کر سکتے ہو، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ حرام ہے. پھر لوگ کہتے ہیں ہمیں تھوڑی نہ سزا ملے گی، سزا تو عالم کو ملے گی کیونکہ اس نے اس کی اجازت دی. تو اللہ نے ہمیں عقل نہیں دی، ہمیں سمجھ نہیں دی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ تم نے خود سے اللہ کی کتاب کو کیوں نہیں پڑھا، تم نے خود سے تحقیق کیوں نہیں کی. لبئس ما کانوا یصنعون، البتہ کتنا برا ہے جو وہ ہیں وہ کرتے. اب آپ دیکھیے جب عوام کی بات آئی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبئس ما کانوا یعملون. اب جب علماء کی بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لبئس ما کانوا یصنعون. یصنعون کا معنی ہوتا ہے کسی بھی کام میں مہارت حاصل کر لینا. تو یہ احبار جو تھے یا ربانی جو تھے حق چھپانے میں ماہر ہو گئے تھے. یہ لوگوں کو حق نہیں بتاتے تھے اور اس کام میں یہ ایکسپرٹ ہو چکے تھے. تو حق بتانا علماء کی ذمہ داری ہے، اور خاص الخاص یہاں پر دو ذمہ داریاں علماء کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ عوام کو شرک سے اور سود سے روکیں. اس آیت سے بہت ہی اہم سبق یہ ملتا ہے کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر کرنا یعنی برائیوں سے روکنا بہت ضروری ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدوں پر قائم ہے اور اس شخص کی مثال جو ان حدوں کو عبور کر چکا ہے ایسی ہی ہے جیسے کچھ لوگوں نے کشتی کے اندر بیٹھنے کے لیے قرآن اندازی کی. بعض کے حصے میں اس کی بالائی منزل آئی اور بعض کے حصے میں نچلی منزل. اب جو لوگ نچلی منزل میں تھے وہ جب پانی لینے جاتے تو اوپر والوں کے پاس سے گزرتے، لہٰذا ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنی ہی منزل میں کیوں نہ سوراخ کر لیں اور اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں. تو اگر اوپر والے انہیں یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں
اور جو انہوں نے ارادہ کیا ہے اسے پورا کرنے دیتے ہیں تو سارے ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر ان کے ہاتھوں کو روک لیں تو وہ خود بھی نجات پائیں گے اور سب بھی نجات پائیں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب اگر کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کر دیا جائے تو پانی کشتی کے اندر آنا شروع ہو جائے گا۔ نیچے والے یہ کام کیوں کرنا چاہتے تھے؟ تاکہ اوپر والوں کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اگر اوپر والوں نے روکا نہیں تو نیچے والے تو ڈوبیں گے ہی، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ یہ مثال ہے امر بالمعروف کرنے اور نہیں عن المنکر کرنے کی۔ اوپر والے وہ لوگ ہیں کہ جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ معروف کا حکم دیں اور برائی سے لوگوں کو بچائیں۔ اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو جو بھی غلط قسم کے لوگ ہیں وہ اتنی برائی کریں گے کہ اس برائی کا فتنہ ان لوگوں تک بھی پہنچے گا۔ اسی لیے خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی عمل کروانا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہو کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ نیکی کی کنجی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ برائی کی کنجی ہوتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو نیکی کی کنجی ہیں وہ اپنے لیے بھی نیکیوں کے دروازے کھولتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو لوگ برائی کی کنجی ہوتے ہیں وہ خود بھی برائی کرنے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی برائی کی طرف راغب کرنے والے ہوتے ہیں۔ چوائس ہمارے پاس ہی ہوتی ہے، ہم کس چیز کو چوز کرتے ہیں؟ جس میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ ہم پر کوئی بھی عمل تھوپا نہیں گیا، ہم جو عمل کرتے ہیں اس آزادی کے تحت ہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں آزادی اللہ تعالیٰ نے عمل کی دے کر یہ کہا ہے کہ میری مرضی والا عمل کرو گے، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ چوائس دے دی ہمیں اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، لیکن جو آزادی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہم اسے نیکی کے کام میں استعمال کر سکتے ہیں، برائی کے کام میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، گو کہ ہمیں اس کا بھی اختیار دیا گیا ہے۔